ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو آگے چلایا جو بات اس سے پہلے چل رہی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا کہ تمہارے لیے اس زندگی کو پیدا کرنا اور موت کو پیدا کرنا یہ اس لیے ہے کہ تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں آزما سکیں کہ کون ہے جو بہترین عمل کرنے والا ہے، لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں کی بات کی اور اسی طرح اپنی تخلیق کی بات کی، انسان کو اللہ کی تخلیق میں آسمانوں میں غور و فکر کی دعوت دی۔ اسی کو آگے چلاتے چلاتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں کا ذکر کیا، تو آسمانوں سے متعلق جو چیز تھی ستارے، اور ستاروں کے متعلق جو چیز تھی اس کا بھی ذکر کر دیا۔ تو دیکھیے بات ایک چل رہی ہے، اس کے متعلق جو چیز تھی، اگر ایک بات کرتے کرتے اگر کوئی چیز ایسی ہے جو بڑی اہم اور اس کے متعلق ہے تو اس کا بھی تذکرہ ساتھ کر دینا چاہیے۔ اب دیکھیے آسمان کے ستاروں کی بات ہوئی، بات یہ ہوئی کہ آسمان کے ستاروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوبصورتی بنایا آسمان کے لیے، تو اس کا ساتھ ایک اور کام بھی جو تھا وہ بھی ذکر کر دیا اللہ تعالیٰ نے، وہ یہ کہ شیاطین کو مارنے کے لیے بھی ہیں، یہ آسمانوں کی حفاظت کے لیے بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ آیت نمبر 6 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا، اللہ کی نعمت کو، ایمان کو چھپا لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کا انکار کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتوں کو تسلیم نہیں کیا، اللہ کے رسولوں کو صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو نہیں مانا، ان کی راہ پر نہیں چلے، تو گویا ان لوگوں نے اپنے رب کا انکار کیا ہے۔ تو جو شخص رسول کا انکار، رسول کو جھٹلا رہا ہوتا ہے، اصل میں وہ اللہ کو جھٹلا رہا ہوتا ہے، اور جو شخص رسول کی اطاعت کرتا ہے تو وہ اصل میں کس کی اطاعت ہو رہی ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سورۃ النساء میں آیت 80 میں وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ اصل میں اللہ کی اطاعت کر رہا ہے، کیونکہ رسول خود سے تو کچھ نہیں کہتے، وہ تو یہ کہتے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ وحی نازل کی، تو رسول ایک ذریعہ ہوتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے، وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کو جھٹلایا یعنی انبیاء کو جھٹلایا، تو انبیاء کو جھٹلانا اور انبیاء کا کفر کرنا گویا رب کا کفر کرنا ہے، ان کے لیے کیا ہے؟ جہنم کا عذاب ہے، ان لوگوں کے لیے کیا ہے؟ جہنم کا عذاب۔ تو قرآن کریم خوشخبریاں بھی سناتا ہے اور ڈراتا بھی ہے، یہ دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے۔ ہم نے کل بھی بات کی تھا مومن کے ایمان کو بیلنس کرنے کے لیے خوف اور طمع دونوں چیزیں ہیں۔ اسی طرح قرآن پورے کو دیکھ لیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز میں ویسے بھی جوڑا پیدا کیا نا، ہر چیز میں دن ہے اور رات ہے، خوشی ہے اور غم ہے، اسی طرح عبادات میں مومن کو بیلنس کرنے کے لیے خوف اور طمع دونوں کو رکھا۔ خوف کے لیے جہنم کی باتیں، وہ قومیں جو تباہ کی ان کی باتیں، ان کے گناہوں کی وجہ سے ان پر آفتیں آئیں ان کی باتیں، اور ان لوگوں کو طمع امید دلانے کے لیے جنت کی باتیں، اچھے لوگوں کی باتیں، انبیاء کی باتیں، یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا۔ تو اگر کوئی یہ کہے کہ صرف لوگوں کو خوشخبری ہی سنانی چاہیے، وہ بھی اپنا بیلنس اور توازن ایمان والا برقرار نہیں رکھ پائے گا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ لوگوں کو بس ڈراتے ہی رہو، تو یہ بھی بیلنس برقرار نہیں رکھ پائے گا، دونوں چیزوں کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے۔ وبئس المصیر، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو جہنم ہے کتنی بری جگہ ہے۔ اب اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بری جگہ ہے، بری جگہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ان لوگوں نے سبحان اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتوں کو اگر مان لیتے تو کتنی اچھی جگہ پر جاتے ہیں، لیکن ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتوں کو تسلیم نہیں کیا، تو اللہ کہتے ہیں کہ جہنم ان کے لیے ہوئی، اور جہنم کتنی بری جگہ ہے۔ اذا القوا فیہا سمعوا لها شہیقا وہی تفور، جب وہ لوگ اس میں ڈالے جائیں گے تو وہ اس کی آوازیں سنیں گے اور وہ جوش مار رہی ہوگی۔ تو جب ان لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو وہ جہنم کی آوازیں سنیں گے، تو اس کا مطلب اس اہل علم نے یہ استدلال کیا کہ جہنم کا ارادہ بھی ہے، جہنم بات بھی کرتی ہے، جہنم بولتی بھی ہے، اور جہنم غصے کا اظہار بھی کرتی ہے، جیسے سورہ قاف میں ہے یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید، کہ جہنم سے یہ کہا جائے گا بھر گئی ہو، تو وہ کہے گی یا اللہ اور ہے تو اور میرے اندر ڈالو، اور اگر لوگ ہیں تو ان کو بھی میرے اندر بھر دو۔ تو جہنم کا بولنا، جہنم کا چنگارنا، یہ جو جہنم کی آوازیں آ رہی ہوں گی، اور یہ آواز ہم نے کہا کہ جو شہیق کا لفظ ہے یہ بلند آوازوں کو کہتے ہیں، ایسی آوازیں جو کہ بلند ہو رہی ہوں، تو جہنم بہت زیادہ غصے میں ہوگی، اور یہ غصہ کس پر ہوگا؟ ان لوگوں پر جو اس میں آئیں گے، یعنی اللہ کا غصہ الگ سے، جب اللہ غصے میں ہے تو اللہ کی یہ مخلوق کیسا اس غصے میں نہ ہو؟ تو جبکہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حدیث میں
حدیث قدسی ہے، صحیح بخاری میں ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کو کہا کہ تو انک غضبی اغضب بک من اشاء او اعذب بک من اشاء، تو میرا غصہ ہے، میں تیرے ذریعے سے جس پر چاہوں گا اپنا غصہ اس پر نازل کروں گا، اس پر اپنا غصہ مسلط کروں گا. لیکن یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اللہ کے غصے کو خود اپنے اختیار سے لیا ہوگا اور اعمال ایسے کیے ہوں گے. اور وہ جوش مار رہی ہوگی، پانی کا ابلنا، جیسے کہتے ہیں فار القدر، فار القدر کا معنی ہوتا ہے ہنڈیا ابل گئی. تو جہنم اتنا جوش مار رہی ہوگی. سبحان اللہ، اس جہنم کا اندازہ اس سے لگائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم میں حدیث ہے، قیامت کے دن جہنم کو لایا جائے گا، وَلَهَا سَبْعَةُ أَلْفِ زِمَامٍ، اور اس کی 7,000 لگامیں ہوں گی. 70,000 اس کی 70,000 لگامیں ہوں گی. وَمَعَ كُلِّ زِمَامٍ 70,000 مَلَكٍ يَجُرُّونَهَا، اور ہر ایک لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوں گے جو اس کو گھسیٹ رہے ہوں گے. تو 70,000 لگامیں ہیں اور ہر ایک لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے ہیں، تو کتنے ہو گئے؟ 4,90 کروڑ. یہ وہ فرشتے ہیں جو جہنم کو کھینچنے کے لیے ہوں گے، جو جہنم کو کنٹرول کرنے کے لیے ہوں گے. تو جہنم کے اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ جو اتنے فرشتے ہیں یجرون، اس کو گھسیٹ رہے ہوں گے. تو یجرون کا یہ جو جر ہوتا ہے، جر کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو، جو چیز قابو میں نہ آ رہی ہو اس کو مشکل سے پکڑ کر گھسیٹنا، اس کو مشکل سے کنٹرول کرنا. تو یہ جو ہوگا نا، اس کا جوش مارنا، اس کا آواز، تو یہ اس طرح سے ایسے ہوگی کہ بس ابھی پتہ نہیں پھٹ پڑے گی اور کیا سے کیا ہو جائے گا. تو فرشتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اتنی تعداد میں، ان کی پوری قوت اور طاقت، اس کے ساتھ اس کے باوجود اتنی بڑی تعداد ہے ان کی کہ جو اس جہنم کو کنٹرول کرنے کے لیے ہوں گے. تو یہ جہنم اس طرح سے چنگاڑ رہی ہوگی. تکاد تمیز من الغیظ، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو اس کا آوازیں نکل رہی ہوں گی، یہ جو جوش ہوگا، کس وجہ سے ہوگا؟ غصے کی وجہ سے، غصے میں ہوگی. اور اتنا غصہ ہوگا، تکاد تمیز، قریب ہے کہ پھٹ جائے، قریب ہے کہ وہ آگ پھٹ جائے، اتنے غصے میں ہوگی. اب سبحان اللہ، آگ کا کہہ دینا کافی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کی جو آگ ہے وہ ہماری دنیا کی آگ سے کتنے گنا زیادہ ہے؟ 70 گنا زیادہ. اتنے کافی تھا. اب وہ جوش مار رہی ہے، اب وہ غصے میں ہے، اتنی زیادہ غصے میں ہے کہ قریب ہے کہ پھٹ پڑے. کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتہا الم یأتکم نذیر. اب بات یہ ہوگی جب اس میں لوگ داخل کیے جائیں گے اور فرشتے جو اس کے خازن ہوں گے، جو محافظ ہوں گے، وہ ان سے سوال کریں گے. یہ جہنم کے جو فرشتے ہیں کتنی تعداد ہے ان کی؟ 19. سورہ مدثر میں ہے. یہ سورہ مدثر میں اس کی تعداد کا وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذین كفروا لیستيقن الذین اوتوا الکتاب ویزداد الذین آمنوا ایمانا ولا یرتاب الذین اوتوا الکتاب والمؤمنون. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اس کی تعداد کو جو مقرر کیا گیا اور یہ تعداد جو رکھی گئی یہ اس لیے ہے تاکہ اس سے مومن آدمی اطمینان پکڑیں اور دوسرے لوگ جو شک وغیرہ میں مبتلا ہیں ان کے لیے یہ آزمائش چیز بن جائے. علیہ 19، یہ 19 فرشتے ہوں گے جہنم کے خازن. اس کو کنٹرول کرنے والے الگ ہیں، وہ ہم نے بتا دیا کتنی تعداد ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. یہ اس کے خازن ہوں گے، محافظ ہوں گے. تو جب کبھی کسی کو اس میں ڈالا جائے گا، فوج کو ڈالا جائے گا، اس کا مطلب کیا ہے کہ لوگوں کو الگ الگ کر کے نہیں بلکہ گروہ در گروہ اس میں ڈالا جائے گا. کیونکہ قرآن میں ہے سورہ یاسین میں اللہ قیامت کے دن کہیں گے، جو قیامت کے احوال ہیں ان میں ایک حالت یہ بھی ہوگی جب نامہ اعمال تل جائیں گے، وزن کر دیے جائیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. اب مجرم لوگ الگ الگ ہو جائیں، اپنی اپنی ٹولیاں بنا لیں، گروہوں میں بن جائیں. پھر اس طرح انہی گروہوں کو آگے جہنم میں ڈالا جائے گا. تو دروغے اور وہ جو خازن ہوں گے وہ پوچھیں گے، کیا پوچھیں گے؟ الم یأتکم نذیر، تمہارے پاس کوئی بندہ نہیں آیا تھا جس نے تمہیں بتایا ہو کہ جہنم ہے، جس نے تمہیں کہا ہو کہ بھئی آگ ہے، جس نے تمہیں یہ بتایا ہو کہ وہ بڑی شدت ناک آگ ہے، جس نے تمہیں یہ کہا ہو کہ وہ آگ غصے سے چنگاڑ رہی ہے، وہ آگ اللہ کا غضب ہے. کوئی بندہ نہیں آیا تمہارے پاس. اس آیت سے اہل علم نے یہ استدلال کیا
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کسی قوم کو تب تک عذاب نہیں دیتے جب تک کہ ان کے پاس کسی ڈرانے والے کو نہ بھیجیں، جب تک کہ ان کے پاس پیغام نہ پہنچ جائے. اور وہ لوگ جن کے پاس کبھی پیغام نہیں پہنچا وہ غیر مکلف ہیں، ان کو اللہ عذاب نہیں دیں گے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے طریقے کے خلاف ہے. تو ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بھی یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو عذاب دیتے ہیں ان کو سمجھا لینے کے بعد، ان کو پہنچا دینے کے بعد. بات پہنچ جاتی ہے تو پھر اس کے بعد عذاب کا مرحلہ ہے. تو فرشتے پوچھیں گے کہ تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، کسی نے تمہیں آ کر بتایا نہیں، تو وہ کیا جواب دیں گے؟ قالوا بلا، کہیں گے ہاں آیا تھا. ڈرانے والا کیوں نہیں آیا؟ آئے تھے وہ لوگ. قد جاءنا نذیر، اگر صرف بلا بھی کہتے ہیں نا تو اس کا معنی بھی یہ تھا جی ہاں آئے تھے، لیکن وہ ساتھ دہرائیں گے قد جاءنا نذیر، آیا تھا، ہاں لازمی آیا تھا، یقینی طور پر آئے تھے ہمارے پاس ڈرانے والے. یہ حسرت ہے ان کی. اتنا ہی کافی تھا نا، قالوا بلا، جی آئے تھے. پوچھا گیا کہ کیا ڈرانے والے نہیں آئے تھے تو وہ کہتے بلا ہاں آئے تھے. لیکن قد جاءنا نذیر، یقیناً آئے تھے. یہ حسرت ہے ان کی اب کہ یقیناً واقعی ہی آئے تھے. فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء، ہم نے ان کو جھٹلایا اور کیا کہا؟ وہ کہتے تھے کہ یہ اللہ نے باتیں نازل کی ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں جہنم کے بارے میں کہ جہنم ایسی ہے، اللہ کہہ رہے ہیں کہ اطاعت اور فرمانبرداری کرو رسولوں کی. تو ہم نے کہا نہیں تم جھوٹ بول رہے ہو، اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا، تم ایسے اپنی طرف سے باتیں کر رہے ہو. اور یہ انہوں نے کیسے جھٹلایا؟ معجزات کو دیکھ لینے کے بعد، حجت کے پورا ہو جانے کے بعد. ان انتم الا فی ضلال کبیر، تم تو بہت بڑی گمراہی میں ہو. یہ بات کس نے کہی؟ اس کے بارے میں مفسرین کی دو رائے ہیں. ایک رائے یہ ہے کہ یہ بات جہنم کے وہ جو داروغے ہوں گے وہ کہہ رہے ہوں گے. انہوں نے پہلے ان سے پوچھا نا کہ آپ کے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، انہوں نے کہا جی ہاں آیا ہمارے پاس، لیکن ہم نے ان کو جھٹلا دیا. تو وہ کہیں گے ان انتم الا فی ضلال کبیر، بہت بڑی گمراہی، بہت ہی بڑی گمراہی تم نے اختیار کی. پھر تو ایک یہ تفسیر ہے. دوسری تفسیر یہ ہے کہ وہ جہنمی کہیں گے کہ ہمارے پاس ڈرانے والے آئے، ہم نے ان کو جھٹلایا، ہم نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ بھی آسمانوں سے نازل نہیں کیا، تم لوگ تو بڑی گمراہ لوگ ہو. نعوذ باللہ، انبیاء کو کہا ان انتم الا فی ضلال کبیر، تم تو بڑے گمراہ لوگ ہو، تم تو راستہ بھٹکے ہوئے ہو، تم تو کسی اور راہ پہ چل پڑے ہو. آج بھی لوگ ایسا کہتے ہیں نا ایمان والوں کو، پریکٹسنگ جو لوگ ہوتے ہیں، باعمل جو لوگ ہوتے ہیں، ان کو کہتے ہیں دیکھو یار کس طرف چل پڑا ہے، سارا فیوچر برباد کر لیا. تو اصل میں وہ کیا یہ ہوتے ہیں ان انتم الا فی ضلال کبیر، بہت گمراہی میں ہو. لوگ کمانے پہ لگے ہوئے ہیں، تم پڑھنے پہ لگے ہوئے. لوگ مزے کر رہے ہیں اور تم پتہ نہیں کیا کیا کرنے، کدھر کدھر جا رہے ہو. یہ زندگی ہوتی ہے مزے کرنے کی، عیاشی کی. تم نے اس میں کیا اپنی حالت بنا رکھی ہے؟ کیا مولوی بن گئے ہو؟ کیا حجاب نقاب شروع کر دیا؟ ابھی عمر ہی کیا ہے، داڑھی رکھ لینا، بڑے ہو کے رکھ لینا، ابھی تو بہت کچھ پڑا ہوا ہے. تو لوگ سمجھ جاتے ہیں یہ سارے گمراہ لوگ ہیں. واللہ اتنی باتیں ہمارے لیے خوشی کی بات ہے کہ ہمیں وہ باتیں کہی جاتی ہیں جو انبیاء کو کہی جاتی تھی. تو ہمیں بھی اس کو قبول کر لینا چاہیے. بڑے سارے لوگ ہیں داڑیاں رکھی ہوتی ہیں، بڑی ساری ایسی بہنیں ہیں، نقاب حجاب تو ہوتا ہے لیکن شرمندہ سے ہوتے ہیں، معذرت خواہانہ رویہ ہوتا ہے. داڑھی رکھی بھی ہوتی ہے، چھپ رہے ہوتے ہیں، دل میں یہ محسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ غلطی ہو گئی ہے، لوگوں میں جائیں گے تو کیا کہیں گے. حجاب کیا ہوا ہوتا ہے لیکن اس حجاب کی وجہ سے معذرت خواہانہ رویہ ہوتا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ انبیاء کا راستہ ہے، اس پر اگر ہم چل رہے ہیں تو ہمیں فخر ہونا چاہیے، واللہ خوشی ہونی چاہیے. دنیا میں اس سے بڑھ کر کوئی نعمت ہی نہیں ہے. ہم اس پر افسوس ہو کہ میں کیا بنا ہوں اور میں بدل بھی نہیں سکتا، لوگ کیا کہیں گے، یا گھر والے کو پریشرائز کریں گے، وہ ذرا کچھ ایسا مسئلہ کریں گے. نہیں، ایسا نہیں سوچنا چاہیے. انبیاء کو یہ کہا گیا کہ تم تو بڑی گمراہی میں ہو. اور بھی کتنی نعوذ باللہ گالیاں دے گی، کیا سے کیا کہا گیا. وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. یہ بات اب وہ اقرار میں یہ بات کہیں گے. ان لوگوں نے یہ باتیں بھی کہنی ہیں، اللہ نے ہمیں بھی بتا دی. سبحان اللہ، کتنا کرم ہے اللہ کا، کتنا ہی احسان ہے اللہ کا کہ امتحان ہمارا کیا ہوگا، سوالات کیا ہوں گے، اس کے جوابات کیا ہوں گے. جو لوگ اس میں فیل ہوں گے ان کے فیل ہونے کا سبب کیا ہوگا، وہ سوالات میں امتحان میں فیل کیوں ہوئے وہ خود بتائیں گے. جو انہوں نے بتانا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پہلے ہی بتا دیا. کیا کہیں گے؟ لو كنا نسمع او نعقل، اگر ہم سنتے اور سمجھتے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دو چیزوں کے بغیر بندہ نہیں چل سکتا. مومن آدمی ان دو چیزوں کے بغیر نہیں چل سکتا.
آدمی جہنم سے ان دو چیزوں کو استعمال میں لائے بغیر نہیں چل سکتا. ایک ہے سماعت اور ایک ہے عقل. سننا پہلے کس کو؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس کے بعد کیا کرنا؟ اس کو سمجھنا. یہ دو چیزوں کے بغیر کچھ نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ الحج میں آیت نمبر 46 میں افلم یسیروا فی الارض، لوگ زمین میں کیوں نہیں چلے؟ فتکون لهم قلوب یعقلون بها، اگر وہ زمین میں چلے ہوتے تو ان کو ایسے دل نصیب ہوتے تو وہ سمجھتے. او آذان یسمعون بها، اگر وہ زمین میں چلے ہوتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرتوں کو دیکھتے یا ان لوگوں کو دیکھتے جو تباہ ہوئے ہیں، تو وہ ان کے کان ایسے بن جاتے جو سننے والے بن جاتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے. سم بکم عمی، قرآن کریم میں سورۃ البقرہ میں 2 مرتبہ کہا گیا. ایک نمبر سورہ بقرہ میں 18ویں آیت میں ہے، اور دوسرا غالباً 171 نمبر آیت میں 173 ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ایک موقع پر منافقین کو کہا سم بکم عمی، اور ایک موقع پر کفار کو کہا. کیوں کہا؟ اس لیے کہ وہ اپنی ان سماعتوں سے، اپنی عقل اور شعور سے اور اپنی آنکھوں سے وہ کام نہیں لے رہے جو ان کو لینا چاہیے تھا. جہنمی لوگ یہی کہیں گے کہ اگر ہم نے سنا ہوتا، سنتے تو وہ تھے، لیکن وہ سنا ہوتا جس کے لیے ہمیں کان دیے گئے، وہ سنا ہوتا جو اللہ اور اس کے رسول نے کہا، اور اس کو سمجھا ہوتا تو ہم آج جہنم میں نہ آتے، جہنم آج ہمارا ٹھکانہ نہ ہوتا. اسی سے اندازہ لگا لیجیے کہ علم کتنا ضروری ہے، علم کی باتوں کو سننا کتنا ضروری ہے. اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، یہ کوئی آپشنل چیز نہیں ہے. ایسے ہی نہیں کہا گیا کہ جو بندہ علم کی راہ پہ چلتا ہے جنت کی راہ آسان ہو جاتی ہے، کیونکہ جنت کی راہ میں رکاوٹ ہی یہ جو جہنمی لوگ بتا رہے ہیں. لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير، اگر ہم نے سنا ہوتا، سمجھا ہوتا تو ہم آج جہنم میں کیوں آتے؟ سنیں، سمجھیں، اور جو سمجھ کیا آئے گی پھر کہ اس پر عمل کرنا ہے. سمجھ یہی آئے گی کیونکہ یہی سمجھا ہے قرآن میں. تو اس طرح سے وہ اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے. تو یہ شرمندگی وہ تب اس کا اظہار کریں گے، اپنے گناہ کا اقرار تب کر رہے ہوں گے جب اس شرمندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس لیے کہا جاتا ہے ان شر الندامت بعد الموت، بدترین ندامت وہ ہے جو موت کے بعد ہوتی. ابھی وقت ہے ہمارے پاس، اپنے گناہوں پہ ندامت کا بھی وقت ہے. جتنے بڑے بڑے مرضی گناہ ہوئے ہیں ابھی وقت ہے، نادم ہو جائیں، پشیمان ہو جائیں، معافی مانگ لیں. یہ ان لوگوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے جن کے پاس وقت نہیں ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حالتوں پر رحم کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اچھا سننے والا بنائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اچھا سمجھنے والا بنائے دین کو، اور اس پر اچھا عمل کرنے والا بنائے. اور یہ اچھائی ہی کی باتیں پیچھے سے شروع ہوئی ہیں. لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ ہمیں احسن العمل نصیب کرے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.